بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ سنی کے اختلاف کے بعد دوسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا ہے وہ حنفی وہابی اختلاف ہے، اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے۔ اس اختلاف کی نوعیت سمجھنے کے لیے چند امور کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امت میں نظریاتی اختلاف تو بلا شبہ ایک فتنہ ہے، مگر فروعی مسائل میں اجتہادی اختلاف نہ صرف ایک ناگزیر اور فطری چیز ہے، بلکہ بارشاد نبوی یہ امت کے لیے ایک رحمت ہے، بشرطے کہ اس میں شدت کا نقطہ لگا کر اسے رحمت میں تبدیل نہ کر لیا جائے۔ آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ جن اکابر امت کو ائمہ اجتہاد تسلیم کیا گیا ہے وہ نہ صرف قرآن و سنت کے ماہر تھے بلکہ بعد کی پوری امت سے بڑھ کر شریعت کے نقطہ شناس تھے۔ علم و فضل، دیانت و امانت، فہم و بصیرت، زاہد و تقوی اور خدا شناسی میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جن بزرگوں کو علم کے بڑے بڑے پہاڑ اور کشف الالہام کے بڑے بڑے دریا کہا جاتا ہے وہ سب ان ائمہ اجتہاد کے پیروکار تھے۔ ایسے باکمال بزرگوں کا ان کی پیروی کرنا ان کے بلندی مرتبہ کی دلیل ہے۔ ائمہ اجتہاد بہت سے اکابر ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے امت کے سواد اعظم کو چار بزرگوں کے اجتہاد پر جمع کر دیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ چوتھی صدی کے بعد جتنے اکابر علماء و مشائخ ہوئے ہیں وہ سب انہی چار میں سے کسی ایک کے پیروکار تھے۔ گویا پوری امت کے ارباب علم و فضل اور ارباب قلوب و مکاشفہ ان اکابر کی قیادت و سیادت پر متفق ہیں، اور کوئی قابل ذکر عالم اور بزرگ ایسا نہیں ملے گا جو ان میں سے کسی ایک کا متبع نہ ہو۔ ان بزرگوں میں بہت سے فروعی مسائل میں اختلاف بھی ہے، مگر اپنی اپنی جگہ سب حق پر ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے ان میں سے جس کے اجتہاد کی بھی پیروی کی جائے صحیح ہے، مگر ان میں سے کسی کی بے ادبی، گستاخی جائز نہیں، کیونکہ کسی عالم کی گستاخی دراصل علم کی توہین ہے، اور علم شریعت کی بے حرمتی بارگاہ خداوندی میں ناقابل معافی ہے۔ شریعت مطہرہ کا بیشتر حصہ وہ ہے جس پر یہ چاروں امام متفق ہیں، اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، نور اللہ مرقدہ، ان چاروں بزرگوں کا کسی مسئلے پر اتفاق کرنا اجماع امت کی علامت ہے، یعنی جس مسئلے پر ائمہ اربعہ متفق ہوں، سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر آج تک کی پوری امت میں اس پر متفق چلی آئی ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کے اتفاقی مسئلے سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ پاکستان کے چاروں ہائی کورٹ قانون کی جس تشریح پر متفق ہو جائیں وہی قانون کی صحیح اور مسلمہ تعبیر ہوگی، اور کسی ایسے شخص کو جو قانون پاکستان کا وفادار ہو اس متفقہ تشریح کے قانون کے خلاف قانون کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص ایسی حماقت کرے گا تو اس کی تشریح پاکستان کے کسی شہری کے لیے لائق تسلیم نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ائمہ اربعہ امت اسلامیہ کے چار ہائی کورٹ ہیں، ان کی حیثیت واضح قانون کی نہیں بلکہ قانون کے شارع کی ہے، اور ان کی متفقہ شرح اور ان کی متفقہ تشریح سے انحراف کا کسی کو حق نہیں۔ اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ حنفی وہابی اختلاف دو قسم کا ہے۔ ایک تو چند فروعی مسائل کا اختلاف ہے، مثلا نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، رفع یدین کیا جائے یا نہیں،
آمین اونچی کہی جائے یا آہستہ، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں، وغیرہ۔ ان مسائل کی تعداد خواہ کتنی زیادہ ہو، میں ان کو فروعی اختلاف سمجھتا ہوں، اور دونوں فریقوں میں سے جس کی جو تحقیق ہو اس کے لیے اسی پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر اہل حدیث حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن نہیں تو انہیں اس پر کیوں مجبور کیا جائے؟ اسی طرح اگر ہمارے نزدیک اہل حدیث حضرات کی تحقیق لائق اطمینان نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تحقیق پر ہی عمل کریں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فروعی اختلاف صحابہ کرام سلفہ صالحین اور ائمہ ہدی کے درمیان بھی رہے ہیں، اور یہ اختلاف اگر اپنی حد کے اندر ہے تو سراپا رحمت ہے کہ امت کے کسی نہ کسی فرد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو کسی نہ کسی شکل میں محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن میں ان مسائل میں تشدد کو روا نہیں سمجھتا، جس کے ذریعے ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف زبانیں تان دراز کرے اور ان فروعی مسائل کی بنا پر ایک دوسرے کو گمراہ بتایا جائے۔ اس تشدد کے بعد یہ اختلاف رحمت نہیں رہے گا بلکہ زحمت بن جائے گا، اور امت کی عملی قوتیں ان فروعی مسائل میں خرچ ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ ہر ایک چیز اپنی حد کے اندر رہے تو وہ اچھی لگتی ہے، اور جب اپنی حد سے نکل جائے تو وہ مذموم بن جاتی ہے۔ یہی حال ان فروعات کا ہے۔ حنفی وہابی اختلاف کی دوسری قسم وہ ہے جس کو میں نظریاتی اختلاف سمجھتا ہوں، اور اس میں میری رائے اہل حدیث حضرات جن کو آپ نے وہابی لکھا ہے اور عام طور پر انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے کے ساتھ متفق نہیں، بلکہ میں ان کے موقف کو غلط سمجھتا ہوں۔ اصولی طور پر یہ اختلاف دو نقطوں میں ہے۔ اول یہ کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک کسی معین امام کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کو قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ آئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تقلید اور ترک تقلید کے عنوان سے مشہور ہے، جو ایک بہت ہی مورکۃ الآراء مسئلہ ہے اور جس پر دونوں طرف سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مگر میں اس سلسلے میں چند موضوعات پیش کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ تقلید کے معنی ہے کسی لائق اعتماد آدمی کی بات کو بغیر مطالعہ دلیل تسلیم کر لینا۔ جس آدمی کی بات مانی جا رہی ہے اگر وہ دوسرے لائق اعتماد نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بات ماننا ہی غلط ہوگا، اور اگر وہ اپنے فن کا ماہر ہے تو ایک عام آدمی کا اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ آپ کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اگر وہ طبیب اپنے فن کا ماہر ہی نہیں بلکہ محض عطائی ہے تو آپ کا اس کے پاس تشریف لے جانا ہی غلط ہوگا، اور اگر وہ اپنے فن کا مستند ماہر ہے تو اس کے تجویز کردہ نسخے کی ایک ایک چیز کے اجزاء کے بارے میں آپ کا بحث کرنا اور ایک ایک بات کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا قطعاً درست اور ناروا ہوگا۔ وجہ یہ کہ ایک عام آدمی کسی ماہر کے پاس جاتا ہی اس وقت ہے جب وہ مسئلہ اس کی عقل و فہم کی سطح سے اونچا ہو۔ ٹھیک اسی طرح دین شریعت کا معاملہ سمجھنا چاہیے۔ پس دین کے وہ مسائل جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر چلے آ رہے ہیں اور جن کو ہر شخص جانتا ہے کہ دین کا مسئلہ یہ ہے، اس کے بارے میں کسی مسلمان کو نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ کوئی جاتا ہے۔ دینی مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت اسی وقت لاحق ہوتی ہے جب ہم ایسے عامی لوگوں کی ذہنی سطح سے وہ مسئلہ اونچا ہو۔ ایسی حالت میں دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم خود قرآن و حدیث کھول کر بیٹھ جائیں اور ہماری اپنی عقل و فہم میں جو بات آئے اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگیں، اور دوسری صورت یہ کہ جو حضرات قرآن و سنت کے ماہر ہیں ان سے رجوع کریں اور انہوں نے اپنی مہارت، طویل تجربہ اور خدا داد بصیرت سے قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس پر اعتماد کریں۔
پہلی صورت خود رائے کی ہے اور دوسری صورت کو تقلید کہا جاتا ہے، جو عین تقاضۂ عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ ماہرین شریعت کی تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک ایک مسئلے کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرنے والے عامی شخص کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور ماہرین فن سے رجوع کرنے کو بھی اپنی کسر شان سمجھے، اور اس مشکل کا حل وہ یہ تلاش کرے کہ طب کی مسند اور اچھی اچھی کتابیں منگوا کر ان کا مطالعہ شروع کر دیں اور پھر اپنے حاصل مطالعہ کا تجربہ خود اپنی ذات پر کرنے لگے۔ مجھے توقع ہے کہ اول تو کوئی عقل مند ایسی حرکت کرے گا نہیں، اور اگر کوئی شخص اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ ماہرین فن سے رجوع کیے بغیر اپنے پیچیدہ امراض کا علاج اپنے مطالعے کے زور سے کر سکتا ہے تو اسے صحت کی دولت تو نصیب نہیں ہوگی، البتہ اسے اپنے کفن و دفن کا انتظام پہلے سے کر رکھنا چاہیے۔ بس جس طرح طب میں خود رائے آدمی کو قبر میں پہنچا کر چھوڑتی ہے، اسی طرح دین میں خود رائے آدمی کو گمراہی اور زندگی کے غار میں پہنچا کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جتنے گمراہ اور ملحد فرقے ہوئے، ان سب نے اپنی مشق کا آغاز اسی خود رائے اور ترک تقلید سے کیا۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم اس خود رائے اور ترک تقلید کا ماتم کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھتے ہیں۔ 25 برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر و ارتداد کے اسباب اور بھی بکثرت موجود ہیں، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں۔ اس گروہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہوتے جاتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ عام آدمی کو ایک معین امام کی تقلید ہی کیوں ضروری ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کا اس قدر ماہر ہو کہ وہ خود مرتبہ اجتہاد کو پہنچ گیا ہو، وہ عامی نہیں بلکہ خود مجتہد ہے۔ اس کو کسی دوسرے ماہر فن کی تقلید نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ مگر آج کل کے ہم جیسے طالب علموں کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اردو تراجم کی مدد سے مرتبہ اجتہاد کو پہنچ گئے ہیں، اور جو شخص خود درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو، اس نے خواہ کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہوں، وہ عامی ہے اور اس کو بہرحال کسی مجتہد کے قول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ ایک معین امام پر اعتماد کر کے اس کے مسائل پر عمل کرے گا تو شرعاً اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس نے اسے پورا کر دیا، لیکن اگر وہ کسی ایک امام کے بجائے جس امام کی جو بات پسند آئے گی اسے قبول کرے گا تو سوال یہ ہے کہ اس کے پاس پسند و ناپسند کا معیار کیا ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ قرآن و حدیث اس کا معیار ہے اور یہ شخص جس امام کے قول کو قرآن و حدیث کے مطابق پاتا ہے اسی کو اختیار کرتا ہے تو اس نے در حقیقت اپنے فہم کو معیار بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر وہ واقعی قرآن و حدیث کا ماہر ہے اور اس کا فہم قرآن و حدیث حجت ہے تو اس کو کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، یہ خود مجتہد مطلق ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کا ماہر نہ ہونے کے باوجود اپنی عقل و فہم کو معیار بناتا ہے تو پھر اس خود رائے کا شکار ہے جو اس کے دین کے لیے مہلک ہو سکتی ہے۔ بہت سے اکابر اولیاء اللہ کا معمول تھا کہ ائمہ کے اقوال کو جمع کرتے تھے اور ہر مسئلے میں ایسے قول کو اختیار کرتے تھے جس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط نظر آئے۔ مثلا ایک امام کے نزدیک ایک چیز ضروری ہے اور دوسرے کے نزدیک ضروری نہیں، تو وہ حضرات ضروری والے قول پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اسی طرح مثلا ایک امام کے نزدیک ایک چیز مکروہ ہے اور دوسرے کے نزدیک مکروہ نہیں، تو وہ حضرات کراہت کے قول پر عمل کرتے تھے، اس سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ تو خدا ترس بندوں کی شان تھی، مگر اب ترک تقلید کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس امام کا جو مسئلہ خواہش نفس کے مطابق نظر آئے اس پر عمل کرو۔ یہ دراصل قرآن و حدیث کی پیروی نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ گو شیطان نے اسے قرآن و حدیث کی پیروی کا رنگ دے دیا ہے،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 صدی سے پہلے کسی معین امام کی تقلید کا رواج نہیں تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کو مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی وہ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لیتا اور اس پر عمل کرتا، لیکن 4 صدی کے بعد حق تعالی شانہ نے امت کو ائمہ اربعہ کی اقتدار پر جمع کر دیا اور ایک معین امام کی تقلید کو لازم سمجھا جانے لگا۔ اس زمانے میں یہی خیر کی بات تھی، اس لیے کہ اب لوگوں میں دیانت و تقوی کی کمی آ گئی تھی۔ اگر ایک معین امام کی تقلید کی پابندی نہ ہوتی تو ہر شخص اپنی پسند کے مسائل چن کر ان پر عمل کیا کرتا اور دین ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ پس اس خود رائی کا ایک ہی علاج تھا کہ نفس کو کسی ایک ماہر شریعت کے فتویٰ پر عمل کرنے کا پابند کیا جائے، اور اس کا نام تقلید شخصی ہے۔ اہل حدیث حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ تقلید کا رواج کئی صدیوں بعد ہوا ہے اس لیے وہ بدعت ہے، مگر تقلید کو بدعت کہنا ان کی غلطی ہے، اس لیے کہ اول تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ان اہل حدیث حضرات کے سوا جن کا وجود 13ویں صدی میں بھی نہیں تھا، باقی پوری امت محمدیہ گمراہ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اور یہ ٹھیک وہی نظریہ ہے جو شیعہ مذہب حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں پیش کرتا ہے، اور چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے اس لیے پوری امت کا ایک لمحے کے لیے بھی گمراہی پر متفق ہونا باطل ہے۔ دوسرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ ناواقف اور عامی لوگ اہل علم سے مسائل پوچھتے اور ان کے فتاویٰ پر بغیر طلب دلیل عمل کرتے تھے، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ گویا تقلید کا لفظ اس وقت اگرچہ استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر تقلید کے معنی پر لوگ اس وقت بھی عمل کرتے تھے، سو آپ اس کا نام اب بھی تقلید نہ رکھیں، اقتداء و اتباع رکھ لیجئے۔ تیسرے نمبر پر فرض کرو اس وقت تقلید کا رواج نہیں تھا، تب بھی اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دین شریعت پر چلنا تو فرض ہے، اور میں اوپر بتا چکا ہوں کہ آج جو شخص تقلید کے بغیر شریعت پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بغیر خطرات کے دین پر چلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے کسی ایک ماہر شریعت امام کی پیروی۔ معروضی طور پر دیکھا جائے تو اہل حدیث حضرات بھی محدد چند مسائل کے سوا اہل ظاہر محدثین کی ہی پیروی کرتے ہیں، اس لیے گو انہیں تقلید کے لفظ سے انکار ہے، مگر غیر شعوری طور پر ان کو بھی اس سے چارہ نہیں، اس لیے کہ دین کوئی عقلی ایجاد نہیں بلکہ منقولات کا نام ہے، اور منقولات میں ہر بعد میں آنے والے طبقے کو اپنے سے پہلے طبقے کے نقش قدم پر چلنا لازم ہے۔ یہ فطری چیز ہے جس کے بغیر شریعت پر عمل ممکن نہیں۔ اہل حدیث حضرات کا مولد و منشا غیر منقسم ہندوستان ہے، چونکہ یہاں پہلے سے حنفی مذہب رائج تھا، اس لیے ان کے اعتراضات کا اول و آخر نشانہ حنفی مذہب بنا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کثر شان میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اگرچہ اہل حدیث کا بہت سا سنجیدہ طبقہ خصوصاً ان کے اکابر و بزرگ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کو روا نہیں سمجھتے، مگر ان کا نوعمر خام علم اور خام فہم طبقہ عمل بالحدیث کے معنی ہی حضرت امام کی بے ادبی و گستاخی کرنے کو سمجھتا ہے۔ میں ان حضرات کے اس طرز عمل کو خود ان کے حق میں نہایت خطرناک سمجھتا ہوں، کیونکہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ مجدد الفسانی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابران کے مقلد ہوئے ہیں۔ اس لیے چند خوش فہم لوگوں کی تنقید سے حضرت امام کی بلندی و مرتبت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ سلف و صالحین اور خاصان خدا کی اہانت کرنے پر خدا تعالیٰ کا جو وبال نازل ہوا کرتا ہے وہ ان حضرات کے لیے خطرے کی چیز ضرور ہے۔ اہل حدیث حضرات کے نظریاتی اختلاف کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ حضرات بعض اوقات شوق اجتہاد میں اجماع امت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، جہاں اس کی 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اول، آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 رکعت تراویح کا دستور مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور چاروں ائمہ دین بھی اس پر متفق ہیں۔
لیکن اہل حدیث حضرات اس کو بلا تکلف بدعت کہہ دیتے ہیں، اور اس مسئلے میں نے بعض حضرات کو اپنے کانوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناروں الفاظ کہتے سنا ہے۔ دوسرا مسئلہ 3 طلاق باللفظ واحد کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک لفظ یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے ڈالے تو 3 ہی طلاقیں شمار ہوگی۔ یہ فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور تمام صحابہ و تابعین نے اس فتوے کو قبول کیا۔ مجھے کسی صحابی و تابعی کا علم نہیں جس نے اس فتوے سے اختلاف کیا ہو۔ یہی مذہب ائمہ اربعہ کا ہے، جن کے اتفاق کو میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے اجماع امت کی علامت بتا چکا ہوں، لیکن اہل حدیث حضرات بڑی جرأت سے ایسی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ مجھے یہاں ان دونوں مسائل میں ان کے شبہات سے بحث نہیں، بلکہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات ان دونوں مسائل میں اجماع امت سے ہٹ کر شیعوں کے نقش قدم پر ہیں، اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما کی پیروی کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، ان کا رشتہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ میں اس تصور کو ساری گمراہیوں کی جڑ سمجھتا ہوں کہ صحابہ اکرام، تابعین، عزائم، ائمہ خدا اور اکابر امت نے فلاں مسئلہ صحیح نہیں سمجھا، اور آج کے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی رائے ان اکابر کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، نعوذ باللہ۔